اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہم اپنی گفتگو کے 21ویں مرحلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں جو اس وقت ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی المناک اور غمناک شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے زمانے کے ولی اور امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس کے اندر بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً بڑا سخت مقام ہے تمام عالم اسلام کے لیے کہ جو اس کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے ہدایت کی ذمہ داری دے کے بھیجا تھا، اور جس نے اپنی ذمہ داری کو اتنا نبھایا کہ ببانگ دہل اس بات کو کہا کہ میری دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یقیناً ایک حاکم کے حکومت کا اس سے بہترین اور اس سے اچھا کوئی بھی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی عوام کے درمیان اس بات کا چیلنج کر سکے کہ میرے دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یقیناً علی عادل نہیں ہے، علی عدل ہے۔ علی عالم نہیں ہے، علی علم ہے۔ علی فاضل نہیں ہے، علی فضل ہیں۔ علی مجموعہ صفات انبیاء بھی ہیں، مجموعہ صفات پروردگار بھی ہیں، جن کی ذات والا صفات کی بنیاد پر پوری کائنات کے اندر اسلام جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حقیقت اسلام کا درس اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو وہ کہیں اور سے نہیں، ذات علی ابن ابی طالب سے میسر ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کم سے کم علی کے برابر نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی ہماری گفتگو کو سن کے کہے کہ یہ حضور سرور کائنات سے بڑھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ حضور سرور کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر آپ کو حضور کو دیکھنا ہو تو آپ علی کی آنکھوں سے دیکھیے۔ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ اس کائنات میں اپنے حقیقی معنی کے اندر اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو اس ذات والا صفات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے اس دنیا سے جانے کے نتیجے میں تمام دنیا کو غمناک ہونا ہی چاہیے، تمام لوگوں کو پریشان ہونا ہی چاہیے، اور تمام لوگوں کو اس منزل کے اوپر حقیقتاً اس درد کا احساس ہونا ہی چاہیے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ جس وقت علی کا جنازہ اٹھا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ازدحام تھا، کچھ بچوں کا، کچھ خواتین کا، جو خواتین چلا چلا کے کہہ رہی تھی آج ہمیں علی کے بعد کون ہے جو ہماری خبردگیری کرے گا۔ وہ بچے کہہ رہے تھے ہمارا باپ اس دنیا سے پہلے ہی جا چکا تھا، آج ہم دوبارہ یتیم ہو گئے، اس لیے کہ جب تک علی زندہ تھے ہمیں یتیمی کا احساس نہ تھا۔ یقیناً ذات علی ایسی ہی ذات کا نام ہے، لہذا آج بھی تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت علی کی شہادت کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اس منزل کے اوپر ذات علی کی طرف ایک امید کی نظروں سے دیکھ رہا تھا انسان۔ لہذا سب کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اگرچہ سلسلہ امامت علی کے بعد باقی 11 سلسلوں میں موجود ہے، لیکن ذات علی کی جو اپنی منزلیں ہیں، جو اپنی حیثیتیں ہیں، وہ یقین کسی میں نہیں ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ضرور ہیں، لیکن آخر میں حضور سرور کائنات جملہ استعمال کیا ہے وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہتر انسان اپنے زمانے کے اندر علی ابن ابی طالب۔ بعد از رسول اگر کوئی حقیقتاً اس کائنات کا ذمہ دار ہے
تو اس ذمہ دار کا نام علی ہے۔ آج ہر مسلمان اور ہر مومن خصوصیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو اشبار کرتے ہوئے ذات والائے حق سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں شکایت کر رہا ہے، میرے معبود آخر علی کا ایسا جرم کیا تھا جس کی بنیاد پہ مسجد کے اندر، اور مسجد میں بھی عین محراب کے اندر، اور محراب میں بھی عین نماز کے اندر، اور نماز میں بھی سجدے کے عالم میں اس علی کو شہید کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جملے میرے لیے کہنے ضروری تھے، اس لیے کہ یہ میرے عقائد کی علامت ہیں اور میرے دل کی آواز ہے، آپ لوگوں تک پہنچائی۔ آج شب قدر ہے اور آپ تمام لوگ شب قدر کے اندر اعمال میں مصروف رہتے ہیں، تلاوتوں میں مصروف رہتے ہیں، دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ آئیے دعاؤں کی حقیقتوں کو اذکار کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے موضوع کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ موضوع ہمارا 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا: دعا، کیوں، کب اور کیسے۔ کیوں کی منزلیں گزر چکی ہیں، ہم نے 10 دن دعا کیوں بتایا، 10 دن دعا کب بتایا، اور اب دعا کیسے، اس منزل کو عرض کرنا ہے۔ یقین مانیں اب جو مرحلہ ہے وہ بہت خاص مرحلہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ہر سننے والے کے لیے، ہر دیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان مراحل کو بہت غور سے سمجھے، اس لیے کہ میرے پورے موضوع کا نچوڑ اب یہ 10 دن ہیں جب کی خدمت اقدس میں عرض کرنا ہے۔ دعا کیسے، اس لیے کہ جب بھی کسی کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ آتا ہے تو شکوہ اسی مرحلے پہ آتا ہے کہ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دعا ہم ویسے نہیں کرتے جیسے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ہمیں دعا کرنا سکھایا گیا ہے، جیسے ہمیں دعا کرنا بتلایا گیا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں بھی موضوع معاف کیجیے گا بہت وسیع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کروں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو میں روایتوں میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا ہونا دعا کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے، یعنی دعا کے لیے شرط تصور کی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم اصول کا مسئلہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ اگر شرط فوت ہو جائے، شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری منزلیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی ہونے کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی، لہذا ان کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو کچھ کا ہونا ضروری ہے، کچھ کا نہ ہونا ضروری ہے۔ جن کا ہونا ضروری ہے ان کو انشاءاللہ 21 سے لے کر 25 تک ہم آپ کی خدمت اقدس میں عرض کریں گے، اور جن کا نہ ہونا ضروری ہے ان کو 26 سے لے کر 30 رمضان مبارک تک ہم آپ کی خدمت اقدس میں عرض کریں گے۔ اگر موضوع کو سمجھ رہے ہوں تو آئیے، سب سے پہلی بات جس چیز کا ہونا ضروری ہے، وہ چیز سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے معرفت۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا اس منزل کے اوپر، معرفت۔ اگر معرفت نہیں ہے تو دعاؤں کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ اب لاکھ دعائیں کرتے رہیے، اگر معرفت نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہو سکتی، قطعاً قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا قبولیت دعا کے لیے معرفت پروردگار کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے آپ کی خدمت اقدس میں شروع میں بالکل ابتدائی ماہ مبارک رمضان میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، آج پھر تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے رسول جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں ہر پکارنے والے کی دعا پر لبیک کہتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا مجھے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید وہ رشد حاصل کر لیں۔ قرآن مجید کی آیت جہاں ہمیں دعا کا حکم دے رہی ہے وہاں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جسے بلانا ہے تو بلانے کے لیے دیکھنا پڑتا وہ آخر ہے کہاں، وہ کدھر ہے۔ لہذا اس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسے پکار رہے ہیں وہ بالکل قریب ہے، وہ نہایت نزدیک ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ اس منزل کے اوپر دور نہیں ہے۔ محسوس کرنا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا، وہ بہت دور نہیں ہے، وہ نہایت قریب ہے اس منزل کے اوپر کہ جہاں اس کا ہونا
ضروری سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کا ہونا ہمارے لیے ضروری تصور کیا جاتا ہے، وہ اپنی مقام کے اوپر موجود ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں وہ کہاں ہے، وہ ہم سے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ کتنا قریب کہ اتنا قریب کہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو وہ ہماری آواز کو سنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر والیوم صحیح ہو گئی ہو تو مجھے بتایا جائے۔ یقین میں سمجھتا ہوں میری آواز پہنچ رہی ہوگی، میں نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ غور فرمائیے گا، وہ اتنا قریب ہے، جب پکارنے والا پکارے تو قریب ہے، آواز دیتا ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے وہ کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے، جب بلانے والا بلاتا ہے تو ان کی آواز کو سنتا ہے، لہذا اس کو پکارو۔ اب بھی اگر کوئی نہ پکارے تو پکارنے والے کی غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اب اگر کوئی کہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کمی آپ کی اپنی ہے۔ اب آئیے میں خدمت اقدس عرض کروں، اس منزل کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پکارو، میرے اوپر ایمان رکھو، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یعلمون انی اقدر علی ان اعطیہم ما یسألون، کہ پکارنے والا اس بات کو جانتا ہو کہ میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اور جب مجھ سے طلب کیا جائے تو میں عطا کرتا ہوں۔ یہ پکارنے والا جانتا ہو، پکارنے والا مانتا ہو، اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ جب اس منزل کو ملاحظہ فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل من سألنی، اللہ نے کہا جو مجھے سوال کرتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنِّي أَضُرُّ وَأَنْفَعُ، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں ضرر بھی دے سکتا ہوں، میں فائدہ بھی دے سکتا ہوں، استجبت لہ، تو میں اس کی دعوت کو سنتا ہوں۔ جب اسے پتا ہو کہ میں ضرر بھی میرے ہاتھ میں ہے، نفع بھی میرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس نوعیت کے اوپر ہے اور اب مجھے پکارے تو میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، یہی وجہ بھی ہے، اب بہت توجہ کے ساتھ جملے سنیے گا، دو روایت عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، اگر تم اللہ کو اس کی معرفت کے حق کے ساتھ پہچان لیتے، اتنا پہچانتے جو اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو اب تم کس منزل کے اوپر ہوتے؟ لزالت بدعائکم الجبال، تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ زائل ہو جاتے، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے۔ یعنی اگر تم اس منزل پہ دعا کرتے کہ پروردگار پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جاتا۔ لہٰذا اب اگر دعاؤں میں اثر نہیں ہے تو اثر نہ ہونے کا سبب، اثر نہ ہونے کی علت فقط اور فقط ایک ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے، قال قوم للصادق، ایک قوم نے آ کے امام جعفر علیہ السلام کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، ایک قوم نے آ کے، ندعو فلا یستجاب لنا، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ قال، امام نے فوراً فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، سات امام راوی ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا، لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اسے پکارتے ہو جسے جانتے نہیں ہو، تم اس کو پکارتے ہو جسے پہچانتے نہیں ہو، تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہو جس کو تم سمجھتے ہی نہیں ہو، لہٰذا مانگنے سے پہلے سمجھو وہ ذات کون سی ہے، پکارنے سے پہلے جانو وہ کون سی ذات ہے۔ تو جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی تمہاری دعاؤں کے اندر بھی قبولیت نہیں آ سکتی۔ تو پہلی منزل معرفت کی منزل ہے۔ آج شب قدر ہے، جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور مانگیے گا، پروردگار حق معرفت عطا فرما، ہمارے ظرف کے مطابق اپنی معرفت کا
مرحلہ ہمارے دلوں میں انڈیل دے۔ پروردگار ہمیں اتنا سمجھا دے جو تجھے سمجھ سکیں، تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، لیکن جب اس کو سمجھ لیں گے تو پھر کسی اور کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ انشاءاللہ العزیز مختلف وجوہات جن کا ہونا ضروری ہے وہ مسلسل عرض کی جائیں گی۔ پہلی منزل معرفت ہے، ذہن نشین کیجئے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں مختلف شروط کو عرض کیا جائے گا۔ مسلسل وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے۔ صبح کو اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے ٹھیک 11 بجے، اور رات کو 10 بجے دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ گفتگو ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔